الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک حبیبی آقا یا خاتم المعصومین۔ درود و سلام کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا میں چند اشعار۔ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ دوستو، اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ شروع میں قرآن پاک کی فضیلت کے بارے میں احادیث مبارکہ بیان کروں گا۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کی آسمانی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب سرور دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے۔ یہ کتاب قرآن مجید رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات میں سے ایک زندہ معجزہ ہے، جس کی فضیلتیں، جس کی کرامات میں آپ کو احادیث کی روشنی میں بیان کروں گا۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام کا گروہ اور حضرت جبریل امی بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبریل امی بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ہی حضرت جبریل امی اپنے سر کے اوپر سے ایک زوردار آواز سنتے ہیں، اور جب آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو حضرت جبریل امی عرض کرنے لگتے ہیں یا رسول اللہ، آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جو آج کھلا ہے، جو آج سے پہلے کبھی بھی نہیں کھلا۔ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اس دروازے میں سے ایک فرشتہ نکلا ہے، وہ فرشتہ آج کے دن سے پہلے کبھی بھی نہیں نکلا۔ پھر اس کے بعد وہ فرشتہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ حضرت جبریل امی کہنے لگتے ہیں یا رسول اللہ، یہ وہ فرشتہ ہے جو آج سے پہلے
کسی بھی نبی کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے۔ پھر وہ فرشتہ عرض کرنے لگتا ہے یا رسول اللہ میں 2 نوروں کی خوشخبری لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ 2 نور کی خوشخبری میں جو لے کر آیا ہوں، جو آج سے پہلے میں کسی بھی نبی کے پاس نہیں لے کر گیا۔ وہ 2 نور کیا ہیں؟ وہ 2 نوروں کی خوشخبری کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات، جو یہ پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے گا، اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول و منظور فرمائے گا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے 2 نور، 2 انعام ہیں، سورہ فاتحہ بھی اور سورہ بقرہ کی آخری آیات بھی۔ جو شخص اسے پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے گا، اللہ رب العزت اس کی دعا کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ دوستوں، قرآن سے محبت بھی فائدہ دیتی ہے، مساجد سے محبت بھی فائدہ دیتی ہے۔ اگر ہم مساجد سے محبت کریں گے تو یہ بروز حشر ہماری شفاعت کریں گی، اگر ہم قرآن پاک سے محبت کریں گے تو یہ بھی بروز حشر ہماری شفاعت کرے گا۔ دیکھیں، شروع سے لے کر اب تک جتنی زندگی گزر چکی ہے، کچھ حضرات نے قرآن پاک الحمدللہ یقیناً پڑھا ہوگا، لیکن کچھ حضرات مصروفیت کی وجہ سے نہیں پڑھ پاتے۔ اگر ان کی زندگی کی مصروفیات دیکھی جائیں تو کہتے ہیں وہ کہ ہمارے پاس اتنی زمین تھی، 2 ایکڑ تھی، 2 ایکڑ سے 4 ایکڑ ہو گئی ہے، اتنا مال تھا، اتنے مال سے اتنا کثیر ہو گیا ہے۔ دنیاوی ترقی ہوئی ہے لیکن اخروی ترقی کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کی چھوٹی سی بھی سورت سے محبت کر لیں تو وہ ہماری شفاعت کرے گی۔ صحابی رسول حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو ایک لشکر کا سردار بنایا، اور جب راستے میں وہ جا رہے تھے تو نماز پڑھتے تھے، تو وہ جو صحابی رسول تھے انہوں نے جتنی بھی نمازیں پڑھائی، آخری رکعت میں سورہ اخلاص کو پڑھتے تھے، آخری رکعت میں وہ سورہ اخلاص کو پڑھتے تھے۔ تو دیگر صحابہ کرام نے جب واپس آئے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں یا رسول اللہ انہوں نے آخری رکعت میں سورہ اخلاص کے سوا کوئی اور سورت نہیں پڑھی۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سلوہ، اس سے سوال کرو، لأی شیء یصنع ذلک، اس نے کس وجہ سے یہ کیا ہے؟ فسألوہ، پس دیگر صحابہ کرام نے ان سے سوال کیا تو وہ کہتے ہیں لأنہا صفت الرحمن انا احب اکرہا، تو وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں اس سورت سے، سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں، میں اس کو پڑھنے سے محبت کرتا ہوں۔ کیوں؟ لأنہا صفت الرحمن، کیونکہ اس میں رحمان کی صفتیں ہیں۔ هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ ہی پیدا ہوا ہے نہ ہی پیدا کیا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی بھی کف نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ صحابہ رسول کہتے ہیں کہ میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں کیونکہ اس میں رحمان کی صفتیں ہیں۔ پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اخبروہ ان اللہ یحبہ، بے شک اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ دیکھیں، ایک ادنا سی صورت سے محبت کرنے سے اللہ رب العزت بھی اس صحابی رسول سے محبت فرماتا ہے، اور یہ صورت جنت کے داخلے کا بھی سبب ہے۔ ایک روایت میں ہے ان انس قال قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انی احب هذه السورہ قل هو اللہ احد، قال ان حبک ایاک ادخلک الجنہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عرض کی یا رسول اللہ میں اس صورت سے محبت کرتا ہوں، میں اس سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں، قل هو اللہ احد والی صورت سے میں محبت کرتا ہوں،
تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری اس محبت، تمہاری اس صورت سے یہ محبت تمہیں جنت میں داخل ہو جائے، تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔ ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا کہ جو کسی بھی صورت سے یا قرآن پاک سے محبت کرے گا تو وہ صورت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرے گی یا رب یہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اگر میں تیری کتاب سے ہوں تو میری شفاعت کو قبول فرما، اگر میں تیری کتاب سے نہیں، اگر تو میری شفاعت کو قبول نہیں فرماتا تو بس تو مجھے اپنی کتاب سے مٹا دے۔ دیکھیں صورت جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کی اس محبت کے باسبب آپ کی سفارش کرے گی۔ جو کوشش کیا کریں کہ قرآن پاک سے محبت کریں، جنہیں پڑھنا نہیں آتا آپ کے پاس مدرسہ موجود ہے، قاری صاحبان موجود ہیں، کم از کم ایک آیت کا سبق لیتے رہیں روزانہ، چھوٹی چھوٹی صورت آپ سیکھیں۔ انا اعطیناک الکوثر، آج کے دن آپ یہ صورت کا سبق لے لیں اور اس کا تسبیح بنا لیں، صبح سے لے کر شام تک پڑھتے رہیں، پھر اگلے دن اس سے اگلی آیت لے لیں، اس طرح یقیناً آپ صورت بھی یاد ہو جائے گی آپ کو۔ دوستو اسی طرح اور بھی فضیلتیں موجود ہیں۔ سورہ یاسین کی فضیلت میں حدیث قدسی آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی کو پڑھا تھا، کب؟ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے بھی 1000 سال پہلے، جب آسمان اور زمین بھی نہیں پیدا ہوئے تھے، اللہ رب العزت نے ان کی تخلیق نہیں فرمائی تھی، اس سے بھی پہلے اللہ رب العزت نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی تھی کو پڑھا تھا۔ فلما سمعت الملائکۃ القرآن، پر جب فرشتوں نے قرآن مجید کو پڑھا کو سنا، قالت، تو فرشتے کہنے لگے، طوبی لامۃ، خوشخبری ہو اس امت کے لیے، ینزل ھذا علیہا، جو یہ قرآن پاک جس امت پر نازل ہوگا، طوبی لاجواف یحمل ھذا، خوشخبری ہو ان لوگوں کے لیے، ان افراد کے لیے جو اس قرآن پاک کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں۔ طوبی لألسنۃ، خوشخبری ہو ان زبانوں کے لیے، تتکلم بھذا، جو اس قرآن پاک کو پڑھتے ہیں۔ اتنی فضیلتیں ہیں کہ فرشتے خوشخبری دے رہے ہیں اس امت کو، اس قرآن مجید کو پڑھنے والے کو فرشتے خوشخبری دے رہے ہیں کہ خوشخبری مناؤ، تم خوشی مناؤ، تم اس کو پڑھنے والے، اس امت پر قرآن پاک نازل ہونے والے، جس امت پر یہ قرآن پاک نازل ہوا، جو زبانیں قرآن پاک کو پڑھتی ہیں وہ خوشی منائے۔ اتنی فضیلت ہے۔ اور آیت الکرسی جو کہ تیسرے پارے کے شروع میں ہی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو کہ تمام افراد کو یقیناً آتی ہوگی۔ آپ نے یہ سنا بھی ہوگا کہ اس کو پڑھ کر سونے سے گھر میں چور نہیں آتے، شیطان کا وسوسہ نہیں ہوتا، اس کو پڑھنے سے جو ہے موت کی جو سختی ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدقہ فطر کے مال پر کے غلے پر حفاظت کے لیے مامور فرماتے ہیں۔ مسجد نبوی میں وہ غلہ موجود تھا۔ حضرت ابو ہریرہ پہلی رات جب ڈیوٹی دیتے ہیں اپنی، جب حفاظت پر مامور ہوتے ہیں تو رات کو ایک چور آتا ہے۔ وہ چور جب آتا ہے تو اس غلے سے مال کو بھرنا شروع ہو جاتا ہے، تو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چور کو پکڑ لیتے ہیں، اس چور کو پکڑ لیتے ہیں اور اس چور سے کہتے ہیں کہ میں تجھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر جاؤں گا۔ تو وہ چور کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، میں غریب ہوں، میرے بال بچے ہیں، میں پریشان ہوں، میں تنگ دست ہوں۔ تو جناب ابو ہریرہ اس پر ترس کھا کر اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اگلے دن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا ہوا؟ تو جناب ابو ہریرہ عرض کرنے لگتے ہیں، یا رسول اللہ،
وہ کہنے لگا کہ میں تنگ دست ہوں، میں تکلیف میں ہوں، میں غریب ہوں، میں نے اس پر ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ چور جھوٹا ہے، وہ یقیناً دوبارہ پھر آئے گا۔ پھر اگلی رات جب ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین تھا، وہ کہتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ جھوٹ نہیں ہو سکتے، مجھے یقین تھا کہ وہ چور یقیناً ضرور آئے گا۔ جب رات ہوئی تو وہ چور دوبارہ آیا، تو پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چور کو دوبارہ پکڑ لیا اور اس سے کہنے لگے کہ آج تو میں تجھے یقین کرو، میں تمہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ضرور لے کر جاؤں گا، تو جھوٹا ہے، تو نے کہا تھا کہ میں واپس نہیں آؤں گا، لیکن پھر دوبارہ آ گیا ہے۔ پھر وہ چور دوبارہ رونے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تنگ دست ہوں، میرے بال بچے ہیں۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ترس آ جاتا ہے، پھر اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر اگلے دن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ، رات والے چور کا کیا ہوا؟ تو حضرت ابو ہریرہ اسی طرح دوبارہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، مجھے اس پر ترس آ گیا تھا، میں نے اسے اس وجہ سے چھوڑ دیا۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ چور جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ آپ کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ کی وجہ سے وہ ضرور ضرور آئے گا۔ جب رات ہوئی تو وہ چور آیا، تو حضرت ابو ہریرہ نے اسے دوبارہ پکڑ لیا اور اس کو کہتے ہیں، آج تو میں ضرور تمہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر جاؤں گا، تو جھوٹا ہے، تو نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں نہیں آؤں گا، تو پھر آ گیا ہے۔ تو وہ چور کہتا ہے کہ میں جھوٹا ضرور، میں تمہیں ایک وظیفہ دیتا ہوں آیت الکرسی کا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آخر تک یہ اگر تم پڑھ کر سو گے تو تمہارے مال کو کوئی چوری نہیں کرے گا، تم شیطان کی وسوسوں سے، شیطان کے حملوں سے محفوظ رہو گے۔ تو جب صبح ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اس چور کا واقعہ سناتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ اس چور نے مجھے یہ کہا کہ تم اگر یہ کلمات پڑھ کر سو گے تو چور چوری نہیں کرے گا، شیطان حملہ آور نہیں ہوگا۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو آیا تھا وہ چور تو یقیناً جھوٹا تھا، لیکن جو بات کر گیا وہ سچ ہے۔ تو پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا تم اس چور کو جانتے ہو کہ جو 3 راتوں سے تمہارے پاس آ رہا ہے وہ کون تھا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، نہیں، میں نہیں جانتا، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو 3 راتوں سے چور آ رہا تھا وہ شیطان تھا۔